बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 12 जनवरी 2026 पीर का दिन है। आज नाज़रीन बात करेंगे ईरान की। चीन की मदद से ईरान ने मुजाहिरीन पर काबू पा लिया। चीन की बड़ी मदद जो है वो ईरान को पहुंची और ईरान ने स्टारलिंक के ज़रिए जो इंटरनेट पे सैटेलाइट पे ईरान के हवाले से ख़बरें चल रही थी वो आना बंद हो गई हैं। ईरान ने अब तक 10,600 मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया और ज़्यादातर मुजाहिरीन को फांसियाँ दी जा रही हैं जल्द अज जल्द। इस हवाले से नाज़रीन आपसे डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों की बदौलत जो है हमारा ये चैनल जो है दोस्त पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन ईरान में एक तो बैरूनी मुदाखलत थी, कोशिश की जा रही थी, एक लंबा प्लान बनाया गया था सालों साल से। स्टारलिंक पे तो 2025 से पाबंदी थी, मगर एलन मस्क की जो मुख्तलिफ NGOs ईरान में एलन मस्क के स्टारलिंक को जो सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है उसको ले जाने में कामयाब हो गए थे और उसने इन मुजाहिरीन के दौरान एलन मस्क ने स्टारलिंक को मुफ्त कर दिया था, फ्री कर दिया था। उसकी बदौलत ये ख़बरें निकल रही थी और 10 से 15% इन लाखों मुजाहिरीन में जो ईरान के 31 सूबों से शुरू हुआ और 200 शहरों तक ये मुजाहिरीन पहुंचे थे, लाखों लोग निकले थे। इसमें 10 से 15% ये बैरूनी एजेंसियों के तौर पे काम कर रहे थे। एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व थी और बाकायदा ईरान के लोगों को टारगेट कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है और गिरने वाली है, मगर चीन ने एक बड़ी मदद फराहम की है और चीन के जो फ़ौजी जैमर्स ईरान ने तैनात किए, जदीद फ़ौजी जैमर्स जो थे, उसकी बदौलत स्टारलिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है उसको जो है बंद किया गया और ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि स्टारलिंक को जो है वो मुकम्मल तौर पे जैम किया गया। अब ईरान में हालात इस तरह हैं कि हुकूमत ने बाकायदा मुल्क भर में अपने मुजाहिरीन को निकलने के लिए कहा था। ईरान के 31 शहरों में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरीन निकल पड़े। अमेरिका की इस धमकी के बाद ईरान में यूनिटी दिखाई दे रही है। इससे पहले भी नाज़रीन हमने आपको आगाह किया था कि ईरान में अमेरिका निज़ाम के बदलने की कोशिश कर रहा है। इज़राइल अमेरिका से ईरान मांग रहा है कि मुझे ईरान चाहिए, वहाँ पे तब्दीली चाहिए, रजीम चेंज की एक कोशिश थी। जिस तरह लीबिया में कज़ाफ़ी को उनके हालत को आपने देखा था कि उनको अपने मुजाहिरीन से उनको मरवाया गया था। शाम में तब्दीली आपने देखी, मिस्र में जो तब्दीली थी, जो 2011 में एक रिवोल्यूशन आया था हुस्नी मुबारक के ख़िलाफ़, इसी तरह का एक ये मुनज़्ज़म बाकायदा एहतजाज था। और जो जून 2025 में 12 दिन की जंग जो मुसल्लत की गई थी ईरान पे, उससे बचने के बाद ये दूसरा बड़ा हमला था ईरान पे। मुल्क के अंदर ऐसे फसाद पैदा करना कि हुकूमत खुद ब खुद गिर जाए और उसमें इतनी कत्लो गारत करना कि अमेरिका उसमें मुदाखलत करे। और ये कत्लो गारत ईरान की हुकूमत का कहना है कि इसमें ज़्यादातर ये मुजाहिरीन में शामिल हो के जो लोग थे जो इज़राइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, जो जासूसी के तौर पे काम कर रहे थे, वो टारगेट कर रहे थे। तो अब वो ख़बरें आना बंद हो गई हैं जो मुजाहिरीन की ख़बरें थी। अलबत्ता हुकूमत की हिमायत में लाखों लोग निकले हैं, अस्फ़हान में, तब्रेज़ में, तेहरान में, मशहद में, सूबा अज़रबैजान में, इवन कि ईरान के सदर जो है वो भी मुजाहिरीन में देखे गए हैं, वो भी बाकायदा निकले थे। तो बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो ईरान ने हासिल की है। अब अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान का मुझे मैसेज आया है और इससे पहले मैंने कासिम सुलेमानी को हलाक किया है, वहाँ पे अब उनको मेरी हर ख़बर डर लगने लगता है। उनको पता चल गया है कि अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा, तो उनने मुझसे मदद की है, मगर ईरान पे हमला हो सकता है। अब भी ईरान अमेरिका के रडार पे है और डोनाल्ड ट्रंप जो एक गैर रिवायती सियासतदान है और इस टाइम पे मुकम्मल तौर पे इज़राइल के लिए गुंडे का किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका ने इज़राइल एक गुंडा पाला हुआ है, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इज़राइल ने अमेरिका को पाला हुआ है, क्योंकि मुकम्मल ख़बरें, मुकम्मल जंग अमेरिका जो है वो इज़राइल के लिए लड़ता है और हर किस्म का असलहा जो है वो इज़राइल को फ़राहम करता है। यहाँ पे नाज़रीन हैरान कुन
امر پاکستان کے لیے بھی تھا ان مظاہروں میں، کیونکہ ہمارے تو بارڈر پہ ہے اور پاکستان چاہ رہا تھا اگر یہاں پہ ایک سسٹم تبدیل ہوتا ہے، نظام کی تبدیلی آتی ہے، تو پاکستان موجودہ حکومت کو چاہ رہا تھا کہ یہ نظام چینج نہ ہو۔ نظام کی تبدیلی کے ساتھ اسرائیل پاکستان کے بارڈر تک پہنچ جاتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہی ہے کہ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ جو CIA کے ڈائریکٹر بھی رہے مائک پومپیو، انہوں نے بھی بلوچستان کا ذکر کیا ہے کہ یہ مظاہرے آگے آتے ہوئے بلوچستان تک جائیں گے۔ تو پاکستان بھی اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا، اور یہاں پہ تبدیلی اگر آتی، امریکہ اور اسرائیل کے من پسند لوگ یہاں پہ آتے اور یہاں پہ تبدیلی آتی تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ یہاں پہ تو کہا جا رہا تھا کہ نظام کی تبدیلی کے ساتھ ان کی پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، اور یہاں پہ جو ہے وہ ایران سے جب پابندیاں ہٹیں گی تو یہ ایک بوسٹ کرے گا اور یہ آگے اس کی اکانمی جائے۔ جو رضا پہلوی ہے، جو سابق شاہ ایران ہے، وہ تو بڑے خوش تھے، ان کے لوگ بڑے خوش تھے، امریکہ ان کو انسٹال کرنا چاہ رہا تھا، مگر چین نے ناظرین درمیان میں یہ مدد کی ہے۔ چین ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، اور اسپیشلی جیمر کا سسٹم ان کا بڑا زبردست ہے، تو انہوں نے ایران کو اس محدود وقت میں یہ فوجی جیمر جو ہے یہ ان کو فراہم کی، اور انہوں نے ان کو تعینات کیا۔ اس سے انہوں نے سٹار لنک جیسے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو جو ہے اس کو قابو میں کیا، حالانکہ اس کو قابو میں کرنا بڑا مشکل تھا۔ ایران میں مکمل طور پہ انہوں نے اپنا انٹرنیٹ وغیرہ بند کر دیا تھا، بجلی بند کر دی تھی، ٹیلی فون بند کر دیا تھا، ٹیلی ویژن بند کر دیے تھے، ہر چیز پہ ایران نے پابندی لگا دی تھی، مگر سٹار لنک کے ذریعے جو ہے وہ خبریں مسلسل آؤٹ ہوتی رہیں۔ اب ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں 114 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، ٹوٹل ہلاکتیں 538 بتائی جا رہی ہیں، اور جن 10,600 لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں اب پھانسیاں دی جائیں گی ایران کی حکومت کی طرف سے، تیز ترین پھانسیاں بڑے قلیل عرصے میں، بڑے چند دنوں میں۔ 9 جنوری کو جس جاسوس کو عرفان سلطانی کو گرفتار کیا گیا ہے اسے پھانسی دی جا رہی ہے، 9 جنوری کو اس کو گرفتار کیا ہے، اور اب اس کو 12 جنوری، آج 12 جنوری ہے، 2-4 دن میں اس کو پھانسی دینی جا رہے ہیں۔ تو جن کو گرفتار کیے 10,600، ان میں جو ہے وہ 600 ایسے بتائے جا رہے ہیں کہ یہ بیچ میں جاسوس تھے اسرائیل کے اور امریکہ کے، ان کو جو ہے وہ پھانسیاں دے دی جائیں گی۔ ایران کی حکومت اب تھوڑی سنبھلنے لگی ہے، مگر ان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، مہنگائی ان کے ملک میں بہت زیادہ ہے۔ 1 ملین ریال کا $1 اب بھی مل رہا ہے، 52% جو ہے وہاں پہ مہنگائی ہے، تو عوام مہنگائی سے تنگ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوام نکلے تھے مظاہروں میں، مگر اس میں شرپسند داخل ہو گئے تھے اور موجودہ آیت اللہ خامنائی کی اس موجودہ حکومت کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے۔ ناظرین آیت اللہ خامنائی جو ہیں خمینی کے بعد 1979 سے لے کے 1989 تک خمینی رہے، اس کے بعد یہ دوسرے سپریم کمانڈر ہیں ایران کے، جو 1989 سے لے کے 2025 تک بدستور جو ہے ملک کے سپریم کمانڈر ہیں۔ موجودہ سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی یہ 1981 سے لے کے 1989 تک یہ ایران کے صدر بھی رہ چکے ہیں، تو 40-45 سال کا دورانیہ انہوں نے اب تک گزار لیا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار جو امریکہ نے وار کیا ہے اس میں اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہرحال اب تک انہوں نے ریکور کیا ہے تھوڑا بہت، مگر ایران کے ساتھ بیلسٹک میزائل بہت زیادہ ہے، اور جو 2000 کلومیٹر 2200 کلومیٹر تک وار کر سکتے ہیں، اور اسرائیل کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہا کہ ایران کے جو موجودہ حکومت ہے وہ برقرار رہے، وہ اپنی من پسند کی حکومت یہاں پہ انسٹال کرنا چاہ رہے۔ ایک بڑی کوشش تھی جس میں وہ فی الحال ناکام دکھائی دے رہے، مگر وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ ناظرین ساتھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان نے بھی سٹار لنک کو جو جیم کرنے کی جو آلات تھے، جو جیمر تھے، وہ پاکستان نے بھی فراہم کیے، اور پاکستان کی مدد بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا 2025 جون میں جب اسرائیل کے ساتھ ایران کی جنگ تھی، اس میں بھی پاکستان نے کافی مدد ایران کی فراہم کی تھی، اور ایران کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ پاکستان تشکر کے نعرے لگائے تھے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں ایران کے حق میں مظاہرے نکلے تھے، اور امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے۔ پاکستانی حکومت نے، پاکستانی اپوزیشن نے اور پاکستانی فوج نے باقاعدہ ایران کو سپورٹ کیا تھا، تو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے بن گئے ہیں۔ حالانکہ ہر دور میں آپ دیکھیں
تو ایران کے اور انڈیا کے تعلقات اچھے رہے، ایران کے اور پاکستان کے تعلقات اتنے بہتر نہیں رہے۔ پچھلے سال ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان نے فوری اس کا جواب دیا، اور ایران کے ان معاملات کو پاکستان میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ شیعہ اور سنی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس نظر سے آپ نے ان کو نہیں دیکھنا۔ آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پڑوس میں اس ٹائم پہ ہیں، ایک تو افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، اگر یہاں پہ اسرائیل کی حکومت آ جاتی ہے، اگر ان کی من پسند کی حکومت ہوتی ہے تو پھر تو اسرائیل کی حکومت ہوگی نا۔ ایسے میں بلوچستان کے لیے کافی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، جن کا انہوں نے ہم خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اظہار کر دیا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ جو پے رول پہ کام کر رہے ہیں اسرائیل کے، مائک پامپیو، انہوں نے باقاعدہ بلوچستان کا نام لیا ہے۔ تو پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، اور شیعہ اور سنی کی نظر سے ایران کو نہ دیکھیں۔ ایران ہمارے پڑوس میں ہمارا ایک برادر ملک ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی اچھے ہو گئے ہیں۔ جو انڈیا ایران کے تھرو بلوچستان میں دہشت گردی شدت پسندوں کو سپورٹ کر رہا تھا، بی ایل اے کے دہشت گردوں کو، بی ایل ایف کے دہشت گردوں کو، وہ آکسیجن اب ایران نے بند کر دی ہے۔ پاکستان کے لیے زیادہ تر مسئلہ بلوچستان ایران کی طرف سے آ رہا تھا، اب وہ مسئلہ تقریباً حل ہو گیا، اور وہ جو آکسیجن بی ایل اے اور بی ایل ایف کو مل رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کو قائم کرنے ہوں گے، اور ایران کی موجودہ حکومت کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ مہنگائی ان کا انٹرنل ایشو ہے۔ پاکستان کی بہترین حکمت عملی موجودہ ایران کے اس بحران میں رہی ہے کہ پاکستان خاموش رہا ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے، جو ایران میں آیت اللہ خامنائی کی ہے، اس کو پاکستان نے سپورٹ کیا ہے کہ حکومت کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی پاکستان حمایت نہیں کرتا۔ پرامن ہونی چاہیے، کوئی قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران میں حالات کافی خراب کر دیے گئے تھے۔ ایران میں اب بھی ناظرین سینکڑوں جو مظاہرین ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے ان کو پہلے سے ہی پھانسیاں دے دی ہیں۔ ایران بڑا سٹرکٹ ہے اس معاملے میں۔ اب بارڈر کو دیکھیں، افغانستان سے جب دراندازی ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ روزگار کے لیے جاتے ہیں، افغان شہری افغان طالبان کی حکومت سے بھاگ کے جو ایران کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو بارڈر پہ جو ہے وہ گولیاں مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو ایران بڑا سٹرکٹ ہے ان معاملات میں، اور جیسے ہی ان کے ملک میں یہ مظاہرے ہوئے تو سینکڑوں افراد جو لاپتہ ہیں، جن کی گرفتاری شروع نہیں ہوئی، ان کو انہوں نے پھانسیاں دے دی ہیں، اور جو ان کے گرفتار ہیں وہ لوگوں کے سامنے باقاعدہ ان مظاہرین میں جو شدت پسند جاسوس گھسے ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایران سب کے سامنے پھانسیاں دے گا، کیونکہ ایران کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ وہ بہت جلد، آپ اسے انصاف ہی کہہ لیں کہ وہ بہت جلد ان کو منطقی انجام تک پہنچا دیتے ہیں، تاکہ یہ معاملات پھر سر نہ اٹھائیں۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔